جناب امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، یہ حدیث کے 4 امام روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ینزل ربنا تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف۔ اللہ ایسے اترتے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہے۔ کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ کے اترنے کو انسان سے تشبیہ نہیں دیں گے، لیکن یہ بھی مانیں گے کہ اللہ اترتا ہے۔ آپ کو کئی ایسے مولوی مل جائیں گے، کون مل جائیں گے؟ مولوی، جو ایسی حدیثوں کی آیتوں کی تعویلیں کرتے ہیں، معنی تبدیل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اللہ نہیں اتر سکتا۔ کیوں جی؟ تم دیکھ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے لفظ۔ تو بولا کس نے یہ لفظ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کس نے بولا ہے؟ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عقل مند ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سیانے ہو، آپ سے زیادہ سمجھدار ہو۔ یہ عجیب لوگ ہمیں مل گئے ہیں، یہ عجیب لوگ ہمیں مل گئے ہیں جو محبت ہی محبت میں دین کو تبدیل کر رہے ہیں، جو محبت ہی محبت میں دین کو تبدیل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کا طوطا تھا، وہ طوطا مالک سے بھاگ کے کہیں اور چلا گیا، جس کے پاس چلا گیا اس نے کہا کہ طوطا کتنا پیارا ہے، پکڑ لیا، کہنے لگا بیچارے کے اوپر کتنا بوجھ ہے پروں کا، اس نے پر کاٹ دیے۔ محبت ہی محبت میں پر، کہ بیچارے کے اوپر پروں کا کتنا بوجھ ہے، اتنا بوجھ بیچارے کے اوپر ہے، اس کو ہلکا کرنا چاہیے، تو اس نے پر کاٹ دیے۔ ایسی ہی محبت کئی لوگ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں، دین سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں کہ اللہ اترتا ہے آسمان دنیا، یہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تم کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ جی ہمیں اللہ میں یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تم اللہ کو دیکھ کر آئے ہو نعوذ باللہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ اترتا ہے آسمان دنیا پہ رات کے آخری تہائی حصے میں۔ ویسے اللہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ عرش سے اوپر۔ کیسے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اتر کے اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے اللہ کی صفت ایک اور معلوم ہو گئی میرے بھائی، آپ نے رب کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ رب کی کئی صفتیں اس حدیث میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ آ گئی کہ اللہ رات کے آخری حصے میں اترتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ آواز دیتے ہیں، اور اس سے پہلے اس حدیث کے علاوہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ سنتا ہے، اللہ کی کیا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی کیا ہے؟ اللہ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ اترتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ آواز دیتا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اچھا جی، اللہ آواز دے کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ انسان کہتا ہے کہ آئندہ میرے گھر میں مانگنے کے لیے نہ آنا، اس دفعہ تمہیں دے دیے ہیں، آئندہ سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے تم تو بار بار مجھے تنگ کرتے، تمہیں ایک دفعہ میں نے دیا ہے، تم تو عادی بن گئے ہو۔ اور اللہ کہتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ اور ہم جو روتے پھر رہے ہیں کہ پریشان ہیں جی، ہم اس وقت خرگوش کی نیند سوئے ہوتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول کروانے کے لیے لمبا سفر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی دعا قبول کروانے کے لیے پاکستان سے انڈیا کسی بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہے، ٹائم بھی لگائے گا، پیسہ بھی لگائے گا۔ کوئی عراق جا رہا ہے،
جناب علی کی قبر پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بغداد جا رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر پہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، میں تو قریب ہوں، میں یدعونی فاستجیب له۔ رات کے آخری تہائی حصے میں، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تو آواز دیتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو بھاگ کے کہیں اور کیوں جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے پکار، مجھ سے مانگ، مجھے مانگے گا تو میں خوش ہوں گا۔ تیرا مانگنا بھی عبادت ہے، تیرے سوال کو بھی عبادت بنا کے لکھ دوں گا۔ اور ہم ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں کہ نہیں جی اللہ ادھر سے جائیں تو پھر قبول کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، سننے کے لحاظ سے قریب ہوں، مجھے پکارو۔ ہم کہتے ہیں نہیں۔ اور عجیب بات یہ میرے بھائیوں، میں کئی دفعہ خبردار کر چکا ہوں اس درس میں کہ انسان کتنا بیوقوف ہے۔ رب کہے مجھے پکارو، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ کو واسطے کی ضرورت ہے۔ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، کسی قبر پہ جائیں گے، کسی قبر والے کو یہاں سے آواز دیں گے، قبر والے سے کہیں گے اللہ سے لے کر دو۔ اچھا اللہ کی باری آئی تو کیا کہتے ہیں؟ کس کی ضرورت ہے جی؟ واسطے کی ضرورت ہے۔ اور مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس آپ نے جانا ہو تو آپ کو پہلے رابطہ کرنا پڑے گا سیکرٹری سے، کلرک سے، ترجمان سے، وہاں سے ٹائم لیں گے، پھر جا کے آپ کی ضرورت بادشاہ پوری کرے گا۔ تو کیا نعوذ باللہ آپ لوگوں نے اللہ کو بادشاہ سے ملا دیا ہے؟ بلکہ اتنے ظالم ہیں کہ جب بزرگوں کو پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، قبر ان کی کہاں ہے؟ قریب ہے کہ دور ہے؟ وہ فوت ہو گئے، اللہ زندہ ہے، وہ فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد قبر میں دفنا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اور اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں جو فوت ہو گیا تمہاری آواز نہیں سنتا، جو قبر میں چلا گیا تمہاری آواز نہیں سنتا۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری سنتے ہیں، اور اتنی دور قبر ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہاں بھی کوئی وسیلہ تلاش کر لیں کہ لاہور میں ہے تو پہلے لاہور والے بزرگ سے رابطہ کریں کہ بھئی آپ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پکار جو ہے بغداد پہنچ جائے، اور چونکہ لاہور بھی بہت دور ہے تو لاہور والے بزرگ سے کہیں کہ تم ہماری جو ہے التجا، ہماری درخواست کراچی تک پہنچا دو، اور کراچی والا بزرگ تھوڑا آگے پہنچا دے۔ وسیلے واسطے ہونے چاہیے سیڑھیاں نہیں، وہاں کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کو ڈائریکٹ پکاریں گے، اور اللہ کی باری آئے جو اللہ زندہ، سننے والا اور کہنے والا کہ مجھے پکار کر دیکھو، اس کو کہتے ہیں نہیں یا اللہ وسیلے کی ضرورت ہے، کسی بزرگ سے رابطہ کریں گے وہ تم سے لے کر دے گا، تو ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، کہتے ہیں نہیں تو نہیں سنتا۔ عجیب بات ہے بھی۔ تو بہرحال یہ حدیث، یہ دعا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آواز لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں، میں یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ آگے فرمایا من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافیاں مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اللہ کی یہ آواز فجر تک جاری رہتی ہے۔ میرے بھائیوں کتنی عظیم دعا ہے، کتنا عظیم وقت ہے، اسی لیے اس وقت دعا کرنا بہت اس کی فضیلت ہے، اس وقت تہجد کی نماز پڑھنا اس کی بہت فضیلت ہے۔ نفل آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جو رات کے نوافل ہیں نا، رات کے نوافل وہ آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ رات کو 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھیں گے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ دعا کسی وقت بھی کریں اللہ سنتا ہے، لیکن رات کے آخری تہائی حصے میں اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ آواز لگاتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافیاں مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ شعبان کی 15 تاریخ کو آپ کیا کرتے ہیں؟
شب برات مناتے ہیں، کیا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ شعبان کی 15ویں رات کو جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا، نفل پڑھنا، قیام کرنا اور 15 تاریخ کے دن روزہ رکھنا، یہ دونوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں کچھ من گھڑت روایات اور ضعیف روایات آتی ہیں۔ ایک من گھڑت روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا آج کے درس سے بھی تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ کی حدیث کی کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ ضعیف اور من گھڑت روایات بھی آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس رات قیام کرو اور اس کے دن روزہ رکھو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات مغرب کے وقت، شعبان کی 15ویں رات کس وقت؟ مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اتر آتے ہیں، بقول اس روایت کی جو من گھڑت ہے، آسمان دنیا پہ اتر آتے ہیں اور فجر تک اللہ تعالیٰ آواز لگا کر کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو اس کو میں عافیت دے دوں۔ میرے بھائیو، صحیح حدیث جو پہلے میں نے بیان کی تھی وہ کس کتاب میں آئی ہے؟ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں جو پہلے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ رات کے آخری تہائی حصے میں۔ وہ حدیث صحیح ہے بالکل۔ یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑت ہے۔ کیونکہ اس کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے، ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابن ابی صبرہ۔ کیا نام ہے؟ ابن ابی صبرہ۔ اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کان یضع الحدیث، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے خود حدیثیں گھر کے آپ کے ذمے لگا دیتا تھا، خود گھرتا اپنے گھر میں، اپنے گھر میں کوئی بات بنا لیتا اور کہتا نبی علیہ السلام نے کہی ہے۔ ایسے آدمی کی حدیث پہ آپ یقین کریں گے؟ جی کریں گے یقین؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے میرے ذمہ وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن پاک نے تو یہ اصول بیان کیا 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آئے، گنہگار آدمی آئے، کوئی بات لے کر آئے تو اس کی بات پہ یقین نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کون آدمی آئے، کوئی فاسق آدمی آئے، کوئی بھی بات لے کر اس کی پہلے تحقیق کر لو، ایسے یقین نہ کرو۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہو تو یہاں تو تحقیق اور زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائی شب برات، اس رات کو خصوصی طور پہ عبادت کرنا اس لیے کہ آج شب برات ہے، یا اگلے دن روزہ رکھنا اس لیے کہ یہ 15 شعبان کی 15 تاریخ ہے، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔